بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ آج کی وعظ میں حضرت اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ دین کے بہت سارے احکامات پر ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کی ملامت اور لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم دین کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ کہ اگر میں نے یہ دین کا کام کر لیا اور میں شریعت کے اس حکم پر عمل کروں گا تو خاندان کے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ملامت۔ اب ملامت کے ڈر سے ہم بہت ساری شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتے ہیں اور مخلوق کی ناراضگی اور ملامت کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی ہم نہ کریں، چاہے کوئی بھی ناراض ہوتا ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ اس پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ دودھ شریک بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو گیا اور نکاح کے وقت خبر نہ تھی۔ دودھ شریک بھائی بہن یعنی ایک تو ہوتی ہیں سگی والدہ، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان بچپن میں کم عمری میں اپنی خالہ کا پھوپھی کا دودھ پی لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دودھ شریک۔ اب جس خاتون کا دودھ پیا ہے کم عمری میں، تو اس خاتون کے جو بچے ہیں وہ اس کے دودھ شریک بھائی بہن کہلائیں گے۔ ایک تو سگے بھائی بہن ہوتے ہیں اور ایک دودھ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں۔ جیسے بچپن میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی خالہ نے بھی مجھے دودھ پلایا ہے، میری والدہ کا بھی دودھ میں نے پیا ہے اور خالہ کا بھی پیا ہے، تو جو خالہ کے بچے ہوں گے وہ اس کے دودھ شریک بھائی بہن کہلائیں گے۔ ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کی سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دودھ شریک کہلائیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ بے خبری میں، لا علمی میں دودھ شریک بھائی بہن کا نکاح ہو گیا ہے، جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اب کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ دونوں میں جدائی کر دو، دونوں میں جدائی کرو، نکاح ختم کرو۔ یہ حکم سن کر، یہ شریعت کا حکم ہے، وہ شخص سہم گیا، پریشان ہو گیا، کیسے ممکن ہے، اور کہنے لگا کہ اس میں تو بڑی بدنامی ہوگی، اس میں تو بڑی بدنامی ہوگی کہ اگر ہم نکاح ختم کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ یہ فرمائش کی جائے کہ ہمارے موافق مسئلہ بیان کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں تو نیک نامی ہوگی کہ بڑے اچھے آدمی تھے، ان سے غلطی ہو گئی، جب حق بات معلوم ہوئی تو حق بات کو قبول کر لیا اور غلط بات کو چھوڑ دیا۔ حضرت فرما رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بدنامی نہیں ہے، بلکہ یہ تو نیک نامی ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک غلط جگہ نکاح ہو گیا تھا، نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، دودھ شریک بہن بھائی تھے، جب ان کو معلوم چلا انہوں نے اس نکاح کو ختم کر دیا، تو لوگ اس پر آپ کو
نیک نامی سے یاد کریں گے کہ جیسے ہی معلوم چلا کہ ہم سے غلطی ہو گئی فوراً چھوڑ دی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں بدنامی نہیں ہے، نیک نامی ہے. اور فرمایا کہ بدنامی تو اس میں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دو بہن بھائی نکاح میں ایک ساتھ جمع ہو گئے. بدنامی تو اس میں ہے. یہ جب معلوم چلے گا جب شریعت کا مزاج بنے گا ہمارا. ہم بدنامی کس میں سمجھ رہے ہیں؟ جو شریعت کی خلاف ورزی ہے، یعنی یہ غلط کام ہو گیا، اس کو ختم کرنے میں ہم کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے. بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ختم کرنے میں لوگ اچھا کہیں گے. بدنامی نہیں ہوگی بلکہ نیک نامی ہوگی. حضرت ہمارے بلا سے بدنامی ہونے دو. اگر ایسی بدنامی کا خوف کرو گے تو دین پر کیسے عمل کرو گے؟ بدنامی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کیسی ہی مصیبتیں آئیں اور کیسی ہی بدنامی اٹھانی پڑے، جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہے میں نہیں کروں گا، چاہے لوگ ناراض ہوں، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. یہ اصل چیز ہے. حضرت یہ سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کی ملامت اور بدنامی کی فکر کرنے لگ گئے تو شریعت کے کسی حکم پر بھی عمل نہیں کر سکو گے. یہی سوچتے رہو گے کہ لوگ کیا کہیں گے، بدنامی ہوگی. جیسے آج کے دور میں کوئی آدمی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے. مثال ہے، اگر آج کے دور میں شادی کی تقریب میں دسترخوان پر کھانا بٹھا کر کھلائیں، شادی ہالوں میں ٹیبل کرسی کی جگہ دسترخوان بچھ جائیں لمبے لمبے، اور سارے مہمانوں سے کہا جائے بیٹھیں زمین پر کھائیے، اولاً تو شادی ہال والے ہی نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے بھائی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کو مان رہے ہیں. ہمارے عزیزوں میں ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ دی، انہوں نے اس کا اہتمام کرنا چاہا تو سب سے پہلی مخالفت وہ شادی ہال کی آئی کہ بھئی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوگا. زمین پر کھانا کھلانا ہے نا گھر پہ کھلا لو، شادی ہال میں کھلانا ہے تو ٹیبل کرسی پر. اولاً تو کوئی کرے گا نہیں، اور اگر کوئی کرے گا اس سنت پر، اس شریعت کی اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش، تو خاندان والے لوگ کہیں گے دیکھو ذرا کس طرح بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں. تو شریعت کا مزاج نہیں رہا، اور ہمیں شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں بدنامی سی محسوس ہوتی ہے. بہت سارے ایسے دینی کام ہیں، جیسے شریعت کا ایک حکم ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس کو اچھی طریقے سے کھا لو. جیسے پلیٹ میں سالن ہے چاٹ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پلیٹ کھانے کے بعد ایسی اتری جیسے دھونے کی ضرورت بھی نہ ہو. اب آج کل کا رواج کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پلیٹ صاف کرے مہمانوں کے بیچ میں بیٹھ کے تو وہ کہے گا پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ بھوکا ہے. یہ نہیں سوچتے ہم کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں. نہیں، لوگ کیا کہیں گے، بھوکا ہے. تو ہم نے لوگوں کی ملامت کی وجہ سے بہت ساری شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیا اور بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیا. جیسے کوئی نوجوان ہو اور وہ داڑھی رکھنا چاہ رہا ہو، اور شریعت کا ایک حکم ہے، تو وہ کہے گا میں داڑھی رکھوں گا. سب سے پہلے تو گھر والے مخالفت کریں گے، گھر والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. اس طرح کوئی بچی ہو وہ شریعت کے حکم پر پردہ کرنا چاہتی ہو، لیکن اس کے لیے ساری ملامتیں جمع ہو جائیں گی، سارے گھر والے اس کی ملامت پر آ جائیں گے. تو دین سے دوری ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہمارے دلوں میں عظمت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. حضرت فرماتے ہیں حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہندوستان میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ضعیف تھا اور بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا تھا.
اور رات کو اٹھ کر ہندو تھا، رام رام بھی کرتا تھا، یعنی صاف ستھرا انسان تھا، ضعیف سا تھا اور ہندو تھا۔ حضرت فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ۔ اس ہندو کو جو ضعیف العمر تھا، حضرت نے یہ پیغام بھیجا کہ ایمان کی دعوت دی اس کو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں اپنے لوگوں سے مشورہ کروں گا، جو میری ہندو برادری ہے ان سے مشورہ کروں گا۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد اس نے جو جواب دیا، حضرت کو یہ کہا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں کیوں ایمان لاتا ہے، بڑھاپے میں کیوں اپنا ایمان کھو رہا ہے، ساری زندگی ہندو رہا، یہی ہمارا مذہب ہے، اسی پر رہے، اگر تو اس طرح کرے گا تو تیری برادری کے لوگ تجھے ملامت کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، وہ ضعیف العمر ایمان لانے سے کیا چیز اس کو روک گئی؟ ملامت۔ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ برادری کے لوگ کہیں گے بڑھاپے میں ایمان لیا ہے۔ بہت سارے ایسے احکامات ہیں شریعت کے کہ مسلمان جو اپنے کو صاحب ایمان کہتے ہیں، صرف ان احکامات کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ملامت کریں گے۔ اگر میں نے شریعت کا یہ حکم چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دین پر ایسے عمل کے پابند ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کی ملامت کی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے حکم کی، احکام کی پابندی کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ان کی اس کی فکر ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ کیا کہیں گے، وہ یہ دیکھتے ہیں۔ تو جس بندے کو اس بات کی فکر لگ جائے کہ اللہ کیا کہیں گے، اللہ اگر ناراض ہو گئے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا، یہ فکر اگر کسی کو لگ جائے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب فکر ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر بجائے لوگوں کی ملامت کی فکر کی، اپنے اللہ کی فکر کرنی چاہیے کہ میں کوئی بھی غلط کام کر رہا ہوں یا کوئی بھی ایسا کام جو خاندانی رسم و رواج ہے، خاندانی رسم ہے اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، میں نہیں کروں گا۔ یہ شادی کے موقع پر ناچ گانے ہوتے ہیں، اب ناچ گانا اگر کوئی نہ کرے تو کہتے ہیں ارے خوشی کا موقع ہے کر لو، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی تقریب میں تو مزہ ہی نہیں آیا۔ اب وہ خاندان والوں کو خوش کرنے کی خاطر وہ ناچ گانا کرواتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے کی والی بات ہے۔ تو ہماری خوشیوں میں، شادی بیاہوں کے موقع پر اور بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں زندگی میں کہ ان مواقع پر ہم دوسروں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے اس واعظ میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان اور شریعت، اللہ کے حکم کی عظمت اتنی ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کی فکر ہو، ہمیں کسی کی ملامت کی فکر نہ ہو، ہمیں یہ فکر لگ جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ اس سے زندگی میں سکون بھی آئے گا، اللہ سے تعلق بھی بڑھے گا اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ بھی بڑھے گا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ میری مدد فرمائیں گے۔ اس سے زندگی میں سکون بھی آئے گا، زندگی میں ٹھہراؤ بھی آئے گا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی آئے گا۔ اور اس چیز کو ہم اپنے اندر سے ختم کر دیں، اس بات کی فکر سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ میں یہ کروں گا تو وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، نہیں، بس یہ سوچیں کہ ہماری نظر اللہ پر ہو کہ اللہ کیا کہیں گے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو، چاہے کوئی بھی ناراض ہو لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ دنیا ساری ناراض ہو جائے، اللہ راضی رہے، یہ انسان کامیاب ہے۔
ساری دنیا خوش ہو، اللہ ناراض ہو جائیں گے، انسان ناکام ہے۔ اور اللہ کے کوئی احکام ایسے نہیں ہیں جس سے انسانوں کی حق تلفی ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات کا ہمیں پابند بنایا ہے، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے اللہ کا کہ جس سے کسی انسان کی حقوق ٹوٹتے ہوں، اس کی حق تلفی ہوتی ہو، اس کو تکلیف پہنچتی ہو، نہیں، شریعت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حکم سب کے لیے فائدہ مند ہے، سب کا فائدہ ہے اس میں، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اب ایک انسانوں نے اپنی زندگیوں کے رخ بدلے ہوئے تو انسان پریشان ہے۔ تو اللہ کا کوئی بھی حکم، دین کی کوئی بات بھی، شریعت کا کوئی بھی حکم، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ شریعت کے اس حکم پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کو نقصان ہو جائے گا۔ شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے تمام احکامات، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات، وہ سب کے لیے فائدہ مند ہیں، اس میں سب کا نفع ہے، سب کے لیے مفید ہے۔ اگر سب دین پر آ جائیں تو دنیا میں رحمتیں، برکتیں، راحتیں آسمانوں سے اترنا شروع ہو جائیں۔ اگر اللہ کے احکامات صحیح طریقے سے پورا ہونا شروع ہو جائیں، سب اللہ کی مرضی پر آ جائیں، اللہ کو راضی کرنے پر آ جائیں، آسمانوں سے رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی، برسات ہوگی۔ کیونکہ ہماری زندگی ان چیزوں سے محروم ہے، اس لیے ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ والوں کی زندگی کیونکہ اس کی فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں اللہ والے، تو ان کو مزہ ہی مزہ ہوتا ہے۔ جو آدمی شریعت کے سارے حکم پر عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہاریں، برکتیں دیتے ہیں، اس کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی زندگی دیکھ لیں ہم، اللہ والوں کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور شریعت پر عمل کرنے کی برکتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ آسمانوں سے جو اللہ تعالیٰ برکتیں اتارتے ہیں نا، دین پر، شریعت پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑے مزے میں ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیونکہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، ناراضگی کر کے ہم اس برکتوں سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، سکون نہیں ہے، زندگی میں بہاریں نہیں ہیں، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں کری، دوسروں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں دوسروں کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو شریعت کے احکامات کی اتنی عظمت ہو ہمارے دل میں کہ ہم اللہ کے حکم پر چلنے کو، اس میں اپنے لیے خیر، برکت، عافیت سمجھیں، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر ہمیں یقین ہو کہ ہم بچیں گے نہیں، ہم پریشان رہیں گے، ہم اللہ کا کوئی بھی حکم توڑیں گے، ہم پریشان رہیں گے۔ تو حضرت کے اس وعظ میں حضرت نے یہ چیز ہمیں سمجھائی، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور ہم اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی گھر کی مجلس ہوگی۔